کا معاملہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر بریلی میں ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ یہاں تعزیہ کوئی نہیں کہتا ہے. یہاں پہ جو ہے اس کا ایک نام ہے، اب وہ ہے تخت. اگر چھوٹا ہے، بہت چھوٹا ہے تو اس کو کہتے ہیں تختیہ، بڑا ہے تو تخت. اس کو یہ باجے کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. وہ بیسیکلی ڈمیز ہیں، ڈمی ہیں وہ، مطلب شہدائے کربلا کی جو لوگ بھی وہاں پہ ہوئے شہید، ان لوگوں کی گویا ایک جلوس لے کے نکالنا ہے. اسی لیے ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب وہ تخت لے کے نکال کے جاتے ہیں اور باجا بجاتے ہوئے جاتے ہیں تو آگے آگے ایک آدمی دولہا 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 کہتا ہوا بھی جاتا ہے. دولہا 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 دولہا، چونکہ کوئی بھی تخت ایسا نہیں ہے جس کو آپ پھول نہ اس کے آگے. تو دولہا، تو وہ دولہا کے معنی جو ہیں وہ ایک لیڈر کے ہوتے ہیں. مطلب دولہا کے معنی یہی ہے کہ وہ لیڈر ہے یا ہمارا قائد ہے، ایک طرح سے سیناپتی ہے جیسے وہ ہمارا. تو وہ دولہا دولہا بولتے چلتے ہیں. یہاں پہ جو جتنے بھی کاریگر طبقہ ہے ہمارا، وہ بہت استاد بریلی میں انہوں نے جو ہے وہ کربلا کے واقعے سے بہت متاثر ہوئے. وہ لوگ ان کی بڑے بہت ان کے جو ہیں وہ اعتقادات اور وشواس ہیں ان کے، اور وہ ڈیفرنٹ ہیں زیادہ پڑھے لکھے لوگوں سے یا اور جگہ کے شہروں سے. تو مثال کے طور پہ جیسے یہاں راجوں والا تخت کہلاتا ہے، اس کا نام ہے راجوں والا تخت. تو اس میں وہ جو راجوں کی جو برادری ہے وہ پوری کی پوری وہ جس طرح مکان بناتے ہیں تو اس طرح سے وہ لکڑی میں اس کام کا استعمال کرتے ہیں. گویا وہ دیکھنے میں تخت آپ کو ایک مکان، کوٹھی، ایک بنگلے کی شکل میں نظر آئے. تو وہ راجوں والا تخت ہوتا ہے. وہ پوری کمیونٹی مل کے اس کو، کوئی ایک راج شروع کرتا ہے پھر وہ راجوں والا تخت کہلاتا ہے. تو وہ خاص کمیونٹی سے جڑ جاتا ہے. ایک بڑھئیوں والا تخت ہے یہاں، جو چھوٹا پل جہاں ہے، یہ چھوٹا پل اور بڑے پل جو ہے شاہباد والا، وہاں پہ ہے. یہ بہت بہت ہی مشہور ہے. وہ بڑھئیوں والے پل میں وہ مینا کاری پوری لکڑی کی اس کے اندر بہت ہی نفیس ہوتی ہے. اس میں میں جایا کرتا تھا، وہ ایک کھڑکی سے دوسری کھڑکی کھلنا، وہ کھڑکیاں اس میں تھیں تخت میں. آپ جائیے، ایک کھڑکی کھلتی ہے، پھر اچانک دوسری کھڑکی، پھر تیسری کھڑکی، چوتھی کھڑکی، پٹ اپنے آپ اس کے جو ہیں دروازے وہ بند ہو رہے ہیں. اس میں اتنے فولڈنگ تھا کہ بالکل بند ہو جاتا تھا وہ تخت، اس کے بعد پھر ایسے کھل کے بڑا ہو جاتا تھا. بڑھئیوں والا تخت. اسی طرح ایک بھشتیوں کا تخت تھا. تو بھشتی آپ جانتے ہیں کہ بہشتی ہیں بیسیکلی یہ. تو ان کی جو دو سبیلیں نکل کے جایا کرتی ہیں، تو اس پہ جو تخت ہے وہ تخت نہ کہہ کے اس کو کہتے ہیں، مطلب سبیل کہتے ہیں. سبیل جو ہے نا، وہ ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ چونکہ 10 دن تک پانی نہیں ملا تھا، پیاسے، تو محرم میں کسی کو پانی کو منع نہیں کر سکتے آپ، اور پانی پلانا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اس کو کہتے ہیں سبیل. تو وہ سبیلیں لگتی ہیں جگہ جگہ. اب پانی کی جگہ جاڑوں میں لوگ جو ہیں چائے پلاتے ہیں، گرمیوں میں لوگ پانی کی جگہ شربت، روح افزا یا اس طرح کی چیزیں پلاتے ہیں، لیکن وہ بنیاد اس کی وہی ہے، پانی والی ہے. تو وہ پانی اس میں چھوٹتا ہوا جاتا ہے، اس کے اوپر کچھ فوارے لگے ہوئے ہیں. تو وہ تخت جب وہاں سے اچھا، وہ 2 تخت ہیں بشتیوں کے. تو وہ 2 تخت جب نکلتے ہیں، ایک آگے بڑا تخت ہے، پھر ایک تھوڑا اس کے فاصلے پہ مطلب پیچھے چھوٹا تخت ہے. تو دونوں کے پانی اس میں مطلب چلتا ہوتا ہے، جو بھی ڈائنامو کے ذریعے شاید وہ اس کو لگا کے جس سے روشنی ہوتی ہے اسی سے پانی وہ، اور اس کے آگے ہار پھول لگے ہوتے ہیں.
تو یہ دیکھیے آپ، یہ بستیوں والا طب بتایا ہے آپ کو، راجوں والا طب بتایا، بڑھئیوں والا طب بتایا، اب دیکھیے ہڈیوں والا طب بھی ہے. اور وہ جو ہڈیوں کا کام یہاں کرتے ہیں، جو ہماری فراشی، جو ہماری برادری ہے، تو اس میں ان لوگوں کا بھی اپنا طب ہے، اور وہ اس میں کچھ اس طرح کا استعمال ہوتا ہے، اس میں جو ہڈیوں کی بناوٹ ہوتی ہے کچھ اس طرح کی انسانی بناوٹ، کام وہ لکڑی کا ہی ہوتا ہے. تو اس طرح کے اس میں بہت مشہور یعنی آرٹیسین طبقہ جو ہے، اس کے روزگار سے جڑی ہوئی جو ان کی جو اسکل ہے، جو ان کا روزگار بھی ہے، لیکن جو ان کی اسکل بھی ہے اپنے آپ میں، ان کا ہنر ہے، اس ہنر کو آپ دیکھیے کس طرح عقیدت کا ایک مطلب یا وشواس کا ایک اس کو شکل کے اندر یہ نذرانہ وہ پیش کرتے ہیں. اس کو اب ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پیدا ہو گیا ہے، جو اس کو شرک کہتا ہے. شرک کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سب کرنا اسلام میں منع ہے بھائی، یہ سب گناہ ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو کفر ہے ایک طریقہ کا، کہ آپ پوج رہے ہیں تو، لیکن ایسا ہے نہیں. اور وہ اپنی پوری اعتقاد کے ساتھ اس کو اس طرح سے. اور بھی تخت ہیں، مثلاً پہلوان کا تخت تھا ایک ہماری طرف، ماؤں پہلوان کہلاتے تھے، ان کا تخت تھا. اور لکڑی والوں کا تخت تھا، ریتے والوں کا تخت تھا. وہ اس میں کوئی ایسی خاصیت نہیں تھی، لیکن یہ کہ یہ کام کرنے والوں کے دھیرے دھیرے ان کے سب کے. ایک یہاں ندو خاں کی فیملی ہوا کرتی تھی، شاید جانتے ہو، خواجہ قطب جہاں پر ہے، ایک تو ان کا بھی تخت اپنا ہے، وہیں پر ایک ندو خاں ہوا کرتے تھے، بہت مشہور آدمی، آریہ سماج جو یہاں پہ گلی ہے آگے نکل کے، تو ندو خاں کا تخت بڑا مشہور تھا. مطلب یہ وہ تخت تھے جن کو دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے میرے بچپن میں. اور بریلی کی محرم داری کرنے کے لیے تو آس پاس سے سب جگہ سے لوگ، اولا، بدایوں، رامپور، مراد آباد، یہیں آتا تھا آدمی. اور اگر جیسے مان لیجیے کوئی آدمی یہاں کا کام کرنے کے لیے احمد آباد تک سے میں نے آتے دیکھے، ہمارے یہاں رشتے دار تھے کچھ لوگ جو احمد آباد کام کو چلے گئے تھے، محرم داری کرنے آیا ہوں، جملہ چلتا تھا میں محرم داری کرنے آیا ہوں. مزے کی بات میں کوئی شیعہ نہیں، سب سنی. یہ سب سے اہم بات ہے اس پہ لوگوں کو. اور وہ احمد آباد سے تو بہت لوگ آ رہے ہیں، بمبئی سے لوگ آ رہے ہیں، دلی گیا ہوا ہے آدمی کام کرنے، محرم داری کرنے آ رہا ہے. تو بریلی کی محرم داری بہت مشہور تھی، جو اب نہیں اس طرح سے، چونکہ ان ساری چیزوں میں ڈونیشن ہوا کرتا تھا، چندہ ہوا کرتا تھا، ایک آدمی تو کر نہیں سکتا تھا. تو وہ یہ تھا کہ سال بھر بعد یہ موقع آئے گا، تو اس سال بھر وہ اپنے تخت کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس میں امپرومنٹ کرنے کے لیے اپنی ہی کمیونٹی سے یا باہر کمیونٹی سے ڈونیشن لیتے ہوں گے، کچھ کرتے ہوں گے. تو وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے روزگار ختم ہوا، کارچوب کا کام بالکل ختم ہو گیا اس طرح سے، تو وہ آرٹیسن کلاس، یا میں یہ نہیں کہوں گا کہ دلچسپی یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ان سے، جب میں نے کچھ انٹرویو لیے، کبھی پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ صاحب نئی نسل کی ہمارے ہی یہاں کوئی دلچسپی نہیں رہ گئی. ان کو لگتا ہے کہ یہ کیونکہ یہ کہ وہ جو عقیدت ختم ہو گئی، اور ایک طرح کی اس میں وہ ویسی حرکات بھی جڑ گئیں کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھی لڑکے وڑکے ڈی جے بجانے لگے تخت کے آگے آگے. تو ان کا کہنا ہے یہ تو ممکن ہی نہیں، آگے مرثیے پڑھتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں یا باجا بجاتا ہوا آپ جا سکتے ہیں، لیکن ڈی جے کیسے آپ بجائیں گے؟ تو وہ ہر چیز کو فلمی روپ دے دینا، بگاڑ دینا. کیونکہ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے، پہلا فیسٹیول یہ ایسا ہے کہ جو غم کے موقع پہ منایا جا رہا ہے. تو ایسا فیسٹیول کوئی اور تو مسلمانوں میں ہے نہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شاید اور بھی میں نے نہیں دیکھا، مطلب کوئی نہ کوئی موقع ہوتا ہے، جیسے عید ہے تو وہ عید کے معنی خوشی کے ہیں، تو عید الفطر ہے وہ روزوں کی خوشی میں ہے، عید الاضحیٰ ہے یعنی بقرعید تو وہ قربانی کیا بلکہ حج کی خوشی میں ہے. تو ساری عیدیں، یا وہ عید میلاد النبی ہے تو وہ جو ہیں وہ حضور یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ. تو کہیں بھی کوئی ایسا، یہ پہلا ایسا فیسٹیول ہے جس کو مطلب فیسٹیول تو کہا ہی جائے گا کہ آپ مطلب منا رہے ہیں آپ، لیکن غم منا رہے ہیں بنیادی طور پہ. اب اگر بیچ میں کہیں آپ کو لگے کہ غم منانا نہ ہو کے اس کی سرحدیں جو ہیں وہ خوشی منانے سے جوڑ لیں گے، تو یہ ناگوار بات ہے. مجھے بھی ناگوار لگے گی اور ہمارے بزرگوں کو بھی لگے گی کہ بھئی آپ ڈی جے بجا کے ناچ نہیں سکتے. کم از کم آپ باجا تو ماتمی باجا ہے، وہ جس طرح سے بجتا ہے وہ بالکل ماتمی باجا ہے، وہ آپ بجائیے، لیکن اب اس پہ آپ فلمی گانے کی دھن نہیں بجا سکتے. یا یہاں تو یہ ہے کہ باقاعدہ فلمی گانا ہی بج رہا ہے. تو آپ مرثیہ وہ ہیں جو کہ شہدائے کربلا ہیں، جو کہ اس میں شہید ہوئے، ان کی یاد میں ہے.
تو آپ ان کا ذکر کر سکتے ہیں، زیادہ زیادہ آپ کوئی نعت بجا سکتے ہیں، لیکن آپ جب وہاں شور پکار مچاتے ہوئے نکل رہے ہیں تو یہ تو ہے آج کی مطلب سینئر. لیکن بریلی کی جو بات کر رہا ہوں میں، پھر ادھر آتا ہوں، جو محرم داری ہے بریلی کی، آس پاس ایسی کہیں محرم داری نہیں ہوتی تھی. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں ہم اسے تعزیہ نہیں کہتے، تخت کہتے ہیں. ہاں، اصل میں اصل نام تو تعزیہ ہی ہے، لیکن یہ اتنے عوامی سطح سے یہاں پہ اتنا جڑا ہوا ہے کہ تعزیہ شاید وہ کہہ نہیں سکیں گے، کیونکہ تعزیہ جو لفظ ہے وہ اپنے آپ میں مشکل لفظ ہے. تعزیت سے بنا ہے. تعزیت کسی کی یعنی ایک طرح کا جو ابچری ہے، یعنی کسی کی موت کے اوپر جو شاعری کی جاتی ہے یا جو وہاں جایا جاتا ہے یا جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، جو بولا جاتا ہے، وہ تعزیت ہوتی ہے. اس سے تعزیہ بن گیا، یعنی ان کی تعزیت کی جا رہی ہے. تو یہ تھوڑا بھاری بھرکم لفظ ہے، اور یہ شیعہ میں چلتا ہے. شیعہ تو کبھی بھی تخت نہیں کریں گے، وہ تو تعزیہ ہی کہیں گے. تو وہ چونکہ ان کے یہاں تو، لیکن ہمارے یہاں چونکہ یہاں بریلی میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ آرٹیزن کلاس سے بہت جڑا ہوا رہا، تو ان کو سمجھ میں یہ لوگ آتا ہے. اب کہاں سے شروع ہوا اس کی ہسٹری مجھے بھی نہیں معلوم. شاید رکھا جاتا ہے تخت پر ہی، وہ ایک تخت ہوتا ہے پہلے، اس تخت پہ وہ رکھا جاتا ہے. تو تخت اٹھائے جا رہے ہیں. جبکہ شیعوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے، جریدے جو یہاں پہ کمار ٹاکیز کے پیچھے سے اٹھتے ہوئے جاتے ہیں، وہ 8 تاریخ کو. اور وہ کالا امام باڑہ جو ہے شیعوں کا، وہاں جا کے وہ ہمارا دوست تھا، ہمارا آپ کا دونوں کا اقبال رضوی، اس کے گھر کے پاس جو کالا امام باڑہ ہے وہاں تک جاتے ہیں. وہ چھریوں کا ماتم کرتے ہوئے چلتے ہیں، تو اسی کے ساتھ میں جریدے ہوتے ہیں. تو جریدے کے بھی یہی معنی ہے، جھنڈا ان کا، جس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ بہت بنیادی بات ہے کہ جیسا جس کا جو پیشہ تھا، جو بھی پیشہ ور لوگ ہیں، کوئی نہ کوئی پیشہ کرنے والے. میں نے ابھی تک یہ نہیں سنا کہ مثال کے طور پہ انجینئروں کا مطلب تخت، یا ڈاکٹروں کا تخت، یا وکیلوں کا تخت، یا پروفیسروں کا تخت نہیں سنا نا. یعنی جتنے تخت ہیں وہ آرٹیسین کلاس سے جڑے ہوئے ہیں. تو اس لیے ان میں ایک اس تہوار میں جو ایک تہواری کہہ سکتا ہوں، اس میں جو ایک عوامی طاقت پیدا ہو جاتی ہے، وہ کسی اور ہمارے یہاں اس میں نہیں. ورنہ باقی جگہ تو میلہ ٹھیلا ہے. یہ کتنا ڈفرینٹ. تو کیا ہوتا ہے کہ گھر گھر میں وہ نیاز نظر ہوتی ہے، تو رونق ایک طرح کی ہوتی ہے. اب رونق کے پیچھے غم بھی ہے. تو اس میں جو مزے کی بات مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ، لیکن سیلیبریٹ کرنے کے پیچھے ایک دکھ کی بھی کیفیت ہے. تو یہ سنگم مجھے کسی بھی فیسٹیول میں مجھے کہیں دکھا نہیں، کسی اور جگہ بھی نہیں دکھا، مسلمانوں کے علاوہ بھی، کہ جہاں یہ چیز بھی موجود ہو کہ بھئی یہ ایسا بھی ہو. مطلب رو بھی رہا ہے ایک دم. ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے محلے میں مرثیہ تو ہوتا ہے جو ان کی اس میں پڑھا جاتا ہے، تو بڑی مشکل زبانوں کے مرثیے ہوتے ہیں. کہ مجھے پہلی بار معلوم ہوا تب جب میں بچپن میں تھا کہ محلے کی جو عورتیں ہیں، اس میں لڑکیاں بھی ہیں، جوان لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، اور عمر دراز عورتیں ہیں، تو وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں مرثیہ پڑھنے جا رہی ہیں. 10 منٹ وہاں لگائیں گے، وہاں سے اٹھ کے وہ تیسرے گھر میں چلی جائیں گی. تو اس طرح کے اپنے محلے میں وہ جگہ پوری رات، یعنی یہ جو 9 تاریخ ہے، جو آج ہے، اسی کی رات پوری رات گھروں میں روشنی ہوگی اندر، اور اندر جو ہے وہ امام باڑہ ٹائپ سے کوئی چھوٹا سا ایک ان کے تخت رکھا ہوگا، وہاں جا کے ان کو شربت پیش کیا جائے گا. وہ لڑکیاں اور عورتیں سر پہ دوپٹہ رکھ کے اور بہت عقیدت کے ساتھ وہ مرثیہ پڑھتے ہیں. وہ مرثیے عوامی زبان میں ہوتے تھے، یعنی وہ مرثیے نہیں ہے جو غالب لکھ رہے ہیں یا میر لکھ رہے ہیں یا انیس لکھ رہے ہیں یا دبیر لکھ رہے ہیں. یہ وہ مرثیے ہیں جو کوئی تو بھوجپوری زبان میں لکھا ہوا ہے، کوئی اودھی زبان میں لکھا ہوا ہے، کوئی بالکل ہی عوامی زبان میں لکھا ہوا ہے جس میں آپ سینکڑوں زبان کی غلطیاں پائیں گے. لیکن وہ اتنی پاورفل چیز مجھے لگتی ہے کہ ایسی زبان کی غلطیوں کو تو میں سیلوٹ کرتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ کتنی بڑی ہے. تو وہ مرثیہ پڑھ کے سنا رہی ہیں اور وہ سب بیٹھے سن رہے ہیں. جب وہاں سے نکل رہی ہیں تو لڑک پن ہے، عمر ہے، تو ہنستے ہوئے بھی نکل رہی ہیں. دوسری جگہ جب دوسرے گھر میں جا رہی ہیں تو وہاں پھر سے وہ سیریس ہو کے. تو یہ سب کچھ مجھے اتنا تاریخی سا نظر آتا ہے کہ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، اور اس میں اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں. گھروں میں کھانے پک رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ہمارے یہاں، اس کو حلیم کہتے ہیں، کھچڑا کہتے ہیں، وہ بن رہا ہے، اس کی دیگیں بن رہی ہیں، حلوے بن رہے ہیں، ملیدہ بن رہا ہے، نیاز ہوگی، نظر ہوگی.
اور جب نیاز نظر ہو رہی ہے تو رو بھی رہے ہیں اس کو کرتے ہوئے، تو انہیں یاد کر رہے ہیں شہدائے کربلا کو، جو بھی شہید ہوئے ہیں اور جو بھی لوگ تھے امام حسین علیہ السلام کے، ان سب کو یاد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے مجھے بڑا نرالا لگتا ہے۔ تو یہ مگر یہ کہ یہ بریلی میں بالکل الگ طرح سے ہوتا ہے۔ میں نے اور جگہ دیکھا، بہار میں تو میں نے سنا کہ وہاں اکھاڑے ہوتے ہیں، ہمارے کوئی دوست ہیں بولے وہ اکھاڑے ہوتے ہیں، کشتیاں ہوتی ہیں، اور لاٹھی چلانے کا کچھ وہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے ہو رہے ہیں لاٹھی چلانے کے۔ وہ سب تو بالکل بریلی میں تو بہت انفرادی ہے، میرا خیال ہے سب سے الگ ہے بریلی۔ اس لیے میں نے اپنی کہانی جو سائے لکھی ہے وہ اسی ماحول پہ میں نے لکھی ہے، یہاں بہت بہت الگ۔ اور نئے شہر کے تخت ہم اپنے بچپن میں جب دیکھتے تھے اور پرانے شہر کے تخت، تو لوگ ٹارگٹ بنا کے چلتے تھے۔ اس زمانے میں دیکھیے نہ تو سوشل میڈیا تھا، نہ ٹی وی تھا، اور سنیما دیکھنا ہر ایک کو روز میسر نہیں تھا، شادی بیاہ روز ہوتے نہیں تھی، عید بھی ایک دن ہو کے نکل گئی، بقرعید بھی ایک دن ہو کے نکل گئی، یہی ایسا تھا جو کہ 10 دن تھا۔ تو یہ 10 دن کا ایک ہیوج وہ موقع ہوا کرتا تھا کچھ بنانے کا۔ تو اس میں تو ہمارے بچپن میں تو تھا کہ 10 دن تک ریڈیو نہیں سنا جاتا، اس لیے کہ گانے وانے آئیں گے، اور ٹی وی نہیں سنا جاتا تھا، کالے کپڑے پہن لیے جاتے تھے، شیعہ حضرات پہنتے تھے کالا کپڑا، ہمارے یہاں کالا کپڑا پہننے کی کانسیپٹ نہیں تھی، لیکن ادب اور احترام اتنی ہی تھی جتنی کہ شیعوں کو اتنی ہمیں بھی تھی، نیاز نظر بھی ہو رہی ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ پورا جو زمانہ تھا وہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ بڑا ایک اس کے لیے جو ہے وہ میں دیکھنے کے لیے ہر سال آتا ہوں یہاں کہ دیکھوں بریلی کی، کیونکہ میری بچپن کی بڑی یادیں اس سے وابستہ ہے، طرح طرح کی یادیں وابستہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب آپ لڑکپن میں ہوتے ہیں تو کیا کیا آپ کو پوری طرح سے چیزیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں، آپ اگر ان کو فیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پورا زمانہ وہ گھوم رہے ہیں۔ تو نیا شہر، بھائی میں نیا شہر کمپلیٹ کرے آیا، ہمارا ایک دوست تھا وہ کہہ رہے تم ابھی تک یہیں کھڑے ہوئے ہو، میں تو نیا شہر بھی کمپلیٹ کر آیا، میں نے رکشہ پکڑ لی تھی اور رکشہ پکڑ کے میں سب نیا شہر دیکھ آیا، بہاری پور، ملک پور، وغیرہ 3-4 نام تھے، اور شاہ۔ اچھا اب تم کدھر جا؟ اب کانکر ٹولے نکلیں گے، اور وہاں سے مدینہ شاہ کے امام باڑے نکلیں گے، اور وہاں سے چک محمود نکلیں گے، اور یہ ہے، اور پھر وہاں سے کھدنا پوری رات، مطلب وہ 8 بجے سے شروع ہونا ہے صاحب، اور صبح 5 بجے ختم ہونا، 4:30 بجے فجر کے وقت کو کمپلیٹ کر لینا تھا اس کو۔ اور وہ گھر کی پردہ نشین خاتون بھی اگر ہیں تو تخت دینے کو جانا ہے تو سب جا رہی ہیں۔ جاڑوں میں مجھے اپنے کچھ جاڑوں کے محرم یاد آتے ہیں بچپن کے، تو نئے سوٹر خریدتے تھے لوگ، نیا کوٹ خریدتے تھے کہ جاڑوں میں، عورتیں شالیں خریدتی تھیں، اتنی بھیڑ چلتی تھی پرانے شہر میں کہ کندھے سے کندھا مطلب وہ ملانا مشکل، اتنی بھیڑ چلتی۔